بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، پہلے یہ جان لیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کو، خاص کر انسان کو، دو طرح کی صفات پر پیدا کیا، ایک شقاوت، ایک سعادت کی صفت، اور ہر ایک کے لیے علامت مقرر کر دی۔ چنانچہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ اسلام کے واسطے شرح صدر ہو جائے، اسلام کو برضا و رغبت قبول کرے، جس سے دل کے اندر نور پیدا ہو۔ شقاوت کی علامت یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے سے سینہ تنگ ہو جائے، لہذا وہ اسے قبول نہ کرے۔ اہل سعادت کے لیے اللہ نے جنت کی نعمت بنائی، اہل شقاوت کے لیے جہنم کا عذاب بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ نے ہر قسم کی علامت بیان فرمائی کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے سینے کو کھول دے تو اس میں اللہ ایمان کی حلاوت ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس کے برعکس دوسرے جو اہل شقاوت ہوتے ہیں انہیں ایمان سے محروم رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرمائی تتبین الاشیاء بازدادہا کے طور پر، کہ تاکہ شے ایک دوسری ضد سے بالکل واضح اور کھل جائے۔ فرماتے ہیں فمن یرید اللہ، پس وہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرے کہ اس کے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اسے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے۔ شرح اصل میں وسیع کرنے کے معنی میں ہوتا، یہاں لازمی معنی مراد ہے، اس کا لازم یعنی اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، لہذا اس کے اعمال احوال سب اللہ کے لیے پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا شرح وسعت دینے کے معنی میں وسعت سے جو کچھ قلب میں آوے اس کا قبول کرنا لازم ہو جاتا، لہذا یہاں ملزوم بول کر کے لازم معنی مراد ہے۔ اسی کو کہتے بہیں طور سے کہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، لہذا اس کا دل کھل جاتا ہے ایمان کے لیے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ وہ ایک نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے مومن کا دل کھل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور اس کی علامت کیا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کی علامت انابت الی دار الخلود ہے، یعنی ہمیشہ کا جو گھر جنت ہے، آخرت ہے، اس کی طرف متوجہ ہو، والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کی جو جگہ دنیا ہے اس سے دور ہو جائے، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يُضِلَّ، اور اللہ پاک جس کے لیے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا ضیقا، دونوں پڑھ سکتے، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ اسے محروم کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے تو سینے میں تنگی ڈال دیتا ہے۔
اہل شقاوت کی یہ علامت ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لہذا دین، ایمان، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب توحید کا تذکرہ ہو، حق کا ذکر ہو، تو دلوں میں بے چینی ہو جائے، اگرچہ زبان پر بول دے لیکن دلوں میں وحشت طاری ہو، ظلمت ہو۔ یہاں ذائقہ اور ذائقہ دونوں قرأت تخفیف اور تشدید کی، ان قبول ہی یعنی اس حق کو قبول کرنے سے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ حریجہ یہ صفت کا صیغہ ہے، شدید الذیق کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سخت تنگ ہو جائے، یعنی کسی بھی طرح ہدایت کو وہ قبول نہ کر سکے۔ را کے کسرے کے ساتھ حریجہ، یہ قرأت ہے، ایک قرأت میں فتح کے ساتھ حرجہ، حرج والی صورت میں مصدر ہے یہ۔ اب سوال یہ ہوگا کہ مصدر ہے تو مصدر کو کیسے یہاں پر وصف کے طور پر استعمال کیا؟ وصف ہونے کے لیے اس میں ذات کے معنی ہونا چاہیے، اور یہ مصدر محض وصفی وصف ہوتا، اس میں ذات کے معنی بالکل نہیں ہوتے۔ مصنف نے کہا یہ بطور مبالغہ کے، جیسے زید عادل بولتے ہیں، زید عدل نہیں بلکہ عادل ہے، عدل والا، لیکن اتنا عدل کر رہا ہے کہ سراپا عدل ہو چکا، مبالغتاً عدل کہہ دیا۔ کہتے ہیں بہت حریجہ یعنی بہت زیادہ سخت تنگ، بے کسر را کے کسرے کے ساتھ حریج یہ صفت ہے، اور فتح کے ساتھ مصدر ہے، اور اس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے مبالغتاً بطور مبالغے کی۔ کانما یصعد، گویا کہ وہ بتکلف چل رہا ہے آسمان پہ، یعنی اس کو آسمان پر جیسے چڑھنے میں تکلف اٹھانا پڑتا، اسی طرح یہاں پر۔ اور ایک قرأت میں یصعد ہے، یعنی یا تو باب تفاعل سے ہے یا باب تفاعل سے ہے، اصل میں ہوگا یتصعدو، یتصعدو، تا کو سات سے بدل کر سات کا سات میں ادغام ہو گیا، یصعدو یصعدو، یہ قرأت کیفیما دونوں میں تا جو اصل میں تھی اس کا ادغام صاد میں، وفی اخرى اور ایک دوسری قرأت میں بے سکون، صاد کے سکون کے ساتھ، کانما یصعدو۔ اس صورت میں یہ باب مزید فی سے نہیں ہے بلکہ مجرد سے، یصعد گویا کہ وہ چل رہا، فی السماء آسمان میں، یعنی اذا کلف الایمان جب اسے ایمان کا مکلف کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا آسمان پہ چڑھنا ہو رہا، لشدت علیہ یعنی اس پر ایمان کے سخت ہو جانے کی وجہ سے، اس کے لیے چونکہ نور نہیں ہوتا ہے دل میں تو ہدایت کا راستہ بہت مشکل پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے حق اور ایمان کو قبول کرنے میں گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ کذالک اسی طرح یعنی اس کرنے کی طرح جل اللہ الرجس، اللہ رجس یعنی عذاب کو کرتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس سے مراد عذاب ہے یا رجس سے مراد شیطان ہے، شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یسلط، اگر رجس سے مراد شیطان ہو تو یجعل یسلط کے معنی میں ہوگا، اور رجس سے مراد عذاب ہو تو یجعل یلقی کے معنی میں ہوگا، اللہ ڈال دیتا ہے رجس عذاب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، یا اللہ مسلط کر دیتا ہے رجس یعنی شیطان کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطٌ، اور یہ اشارہ ہو رہا ہے الذی انت علیہ یعنی وہ دین جس پر کہ آپ قائم ہیں محمد، یہ صراط ربی کا، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ درحالے کی بالکل درست راستہ ہے، مراد اس سے دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو سیدھے راستے سے تشبیہ دی کہ جیسے سیدھے راستے کو کوئی پکڑ لے تو بھٹکنے کا احتمال نہیں، منزل تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام ہے جس میں کوئی ضلالت نہیں ہے، کوئی بھٹکنا نہیں ہے، بالکل درست منزل تک پہنچا دیتا ہے۔
لا عوج فی، مستقیمہ درست یعنی جس میں کوئی کجی نہیں ہے. مستقیمہ جو منصوب ہے کہتے ہیں یہ حال مؤکدہ للجملہ کی وجہ سے، یعنی حال ہے اور ماقو والے جملے کی تاکید کر رہا ہے. کہا کہ یہ رب کا راستہ ہے، رب کا راستہ ہوگا تو سیدھا ہی ہوگا، اور اسی معنی کو پھر مستقیمہ کہہ دیا تو ماقول والے جملے کی تاکید ہو گئی. کہہ رہے ہیں یہ منصوب ہے اس حال ہونے کی بنا پر جو ماقول کے جملے کی تاکید کر رہا ہے. والعامل فی معنی الاشارہ، اور اس میں جو عامل ہے عمل کرنے والا وہ اشارہ کا معنی ہے. یہ حاضہ جو اسی میں اشارہ لائے اس سے اشیروں کے معنی مراد لیں گے کہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس راستے کی طرف جو راستہ کہ آپ کے رب کا ہے اور بالکل درست اور سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا اسی قوم کے لیے. یذکرون یہاں بھی ماقبل کی طرح تعلیل ہوگی، اصل میں یتذکرون، تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام ہوا، یذکرون ہو گیا ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہو. یہاں تا کا ادغام ہے، وہ تا جو اصل میں تھی اس کا زال میں ادغام ہوا. یتعظون یعنی واعظ اور نصیحت حاصل کرتے. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات تو سب کے لیے ہے، خاص کر کے لقوم یذکرون کیوں کہا؟ مصنف نے اس کا جواب دیا ہے خصوص بذکر، ان لوگوں کو خاص کر ذکر کیا، لأنہم هم المنتفعون، اس وجہ سے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نفع اٹھانے والے ہیں. تو ہے تو یہ سب کے لیے، لیکن نفع اٹھانے والے یہی لوگ ہیں کہ اس کے امر کو بجا لاتے ہیں، نہیں سے اجتناب کرتے ہیں. یہ صالح متقی قسم کے لوگ. اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کے ماننے والی جماعت ہمیشہ باقی رہے گی. لہم دار السلام، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے. یا تو سلام سے سلامت مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے ہر طرح کی ناگوار باتوں سے وہاں سلامتی رہے گی، کوئی خوف کی چیز نہیں پیش آئے گی، ہر غم فکر سے وہ لوگ سالم محفوظ رہیں گے. یہ بھی احتمال ہے کہ سلام تسلیم کے معنی میں، یعنی سلام کرنا اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے سلام، یا خود مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسا کہ قرآن نے کہا تحیتہم فیہا سلام. اور ایسے ہی فرمایا والملائکہ یدخلون علیہم، کہ فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، کہیں گے سلام علیکم. اور اسی طرح آیت ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، لغو تاثیم گناہ کی بات نہ سنائیں گے سے مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. مراد اس سے بہرحال دارالسلام سے جنت ہے، اس لیے کہ وہی سلامتی کا گھر ہے، تمام نعمتیں وہاں ہوگی، ہر طرح کے غم صدمے سے محفوظ رہے گا آدمی. عند ربہم، اپنے رب کے پاس، عند ربہم، اپنے رب کے پاس. عندہ یہ شرف کے لیے، مکان جگہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے، شرف کو بتانے کے لیے ہے. یعنی ان کا اعزاز ہے کہ رب پاک جو مالک الملک ہے وہ ان کو اپنی طرف سے جنت اپنے پاس رکھا ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور یہ ان کا ولی ہے ان کا رب، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سبب سے جو کچھ کے یہ عمل کرتے تھے. ولی یعنی ناصر، ان کے سارے امور کا ذمہ دار ہے ان کے عمل کرنے کے سبب سے. وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُ، اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. نہ شروع اور یہ شروع دونوں قرأت نون اور یا کے ساتھ، یعنی اللہ جو ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گے، جمعیہ مجموعی طور یعنی سب کو ایک ساتھ جمع کر کے. سارے حیوانات، جانور اور انسان، سارے عقلا غیر عقلا سب جمع ہوں گے. جمیعاً یہ ضمیر کی تاکید ہے، نہ شروعہم جمیعہ، یا حال ہے، حال کونہم جمیعہ،
یعنی سب کے سب کوئی اکٹھا کریں گے, کوئی ان میں سے بچ نہیں پائے گا. وَيُقَالُ لَهُمْ, ان سے کہا جائے گا, یا معشر الجن, اے جنات کی جماعت, قد استکثرتم من الانس, یقیناً تم زیادہ ہو من الانس, انسان کے مقابلے میں. یہاں پر بے اغوائی کم نکال کے مصنف نے اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہے. اصل عبارت قد استکثرتم من اغوائی الانسان, یعنی تم زائد ہو انسان کے بہکانے وسوسہ دینے کے مقابلے میں. تمہاری ضلالت وسوسہ بھی زائد ہے تو تمہارا یہ جہنم کا ٹھکانہ بھی زائد ہے, زیادہ سے زیادہ تم جہنم میں ہوگے. وقال اولیاؤہم, ان کی اولیاء کہیں گے, اولیاء یعنی انسانوں میں کے جو ان کے دوست تھے, الذین اطاعوہم, جنہوں نے ان کی اطاعت کی تھی انسانوں میں, ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے رب, ہم میں سے بعض نے بعض سے استمتاع کیا ہے, نفع اٹھایا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جناتوں نے ان کے لیے شہوت مزین کر کے بیان کی, اور انہوں نے جناتوں کی ہر بات, شیطانوں کی ہر بات کو قبول کیا. اس طرح سے ایک دوسرے کا استمتاع ہوا. انتفع انس, یعنی انسان نے نفع اٹھایا جنات کو ان کے لیے شہوات کو مزین کرنے سے, اور جنات نے نفع اٹھایا انسانوں کی ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا, اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر کیا, وہ یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن ہے. وَهَذَا تَحَسُّرٌ مِّن, اصل میں یہ حقیقت اور حق کا اعتراف کرنا نہیں ہوگا, بلکہ یہ بطور حسرت کے بیان فرمائیں گے. ان کی طرف سے یہ ساری باتیں حسرت اور جو کچھ ان سے چھوٹ گیا اس پر غم کے طور پر ظاہر ہوں گی. قال اللہ تعالی, اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کی زبان پر, النار مثواکم, جہنم تمہارا ٹھکانہ. یعنی اللہ ان سے براہ راست کلام نہیں کرے گا بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائے گا. ان سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے کچھ بھی کلام نہیں فرماوے گا. نار جہنم مثواکم, تمہارا ٹھکانہ, خالدین فیہا, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حال ہے ترکیب میں مثوا سے, الا ماشاء اللہ, سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. مصنف نے ماشاء اللہ میں ما موصول جو مبامی اس کا بیان نکالا, یعنی من الاوقات, سوائے ان وقتوں کے جن وقتوں میں یہ نکلیں گے. لیکن مصنف نے یہ جو بات فرمائی ہے وہ اپنے استاد جلال الدین محلی کی اتباع میں کہتی ہے. سورہ صافات کے اندر یہی بات ان کے شیخ نے جلال الدین محلی نے فرمائی, حالانکہ قرآن کی ظاہری آیت کے خلاف ہے یہ, کیونکہ قرآن میں آئے یریدون ان یخرجوا من النار, کہ یہ لوگ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے, وما هم بخارجین منہا, اور وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں. تو یہاں کیسے کہا کہ ان اوقات سے نکلیں گے, وہ اوقات مراد ہے جن میں وہ نکلیں گے جہنم سے باہر. اس لیے جہنم سے باہر نکلنے کا مفہوم مناسب نہیں ہے, دوسری آیت سے متعارض ہے. تو جواب یہ دیا جائے کہ جہنم ہی میں ایک عذاب کی جگہ سے دوسرے عذاب کی جگہ کی طرف نکلیں گے. بالکل جہنم سے باہر نکلنا نہیں ہوگا, بلکہ عذاب کی جگہیں الگ الگ ہوں گی. ایک جگہ عذاب بھگت کے ان کو دوسری جگہ کی طرف لایا جائے گا. کہتے ہیں ان اوقات میں جن میں وہ نکلیں گے, اوقات نہیں ان جگہوں میں جن جگہوں میں وہ نکلیں گے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. لشرب الحمیم, گرم پانی پینے کے لیے. حمیم انتہائی سخت گرم پانی جو اتریوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دے. فَإِنَّهُ خَارِجَاتِ, یقیناً وہ جہنم کے باہر. لیکن یہ بھی مناسب نہیں, مصنف نے کہا جہنم کے باہر نہیں ہے بلکہ جہنم ہی کے اندر ہے, جگہ الگ الگ ہے. جیسا کہ کہا ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ, پھر یقیناً تم کا سب کا لوٹنا جہنم جہنم کی طرف ہوگا. یعنی جہنم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف, پھر اصل عذاب کی جگہ میں رہیں گے, اور پھر وہاں سے ادھر ادھر منتقل کیے جائیں گے, اور پھر وہاں سے اسی اصل جگہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہو فی من,
علیم اللہ کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں، انہم یؤمنون کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اصل میں جہنم سے باہر نکلنے کا معنی اگر مراد لیا جائے کہ یہ لوگ جہنم سے باہر نکلیں گے، تو اس صورت میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور معصیت گناہ کی وجہ سے جہنم میں پڑیں گے، لیکن پھر بعد میں باہر نکال لیے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی ایمان پر ہوگا وہ آدمی تو جہنم سے ابھی نہ کبھی نکلے گا، لیکن جو مرا اس حال میں کہ ایمان سے محروم ہی رہا، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ بہرحال ابن عباس کے قول کا مطلب یہ کہ آیت کو اس پر محمول کیا جائے جو ایمان والا تھا، بھلے معصیت کا ارتکاب ہمیشہ کرتا رہتا تھا، تو اس کے بارے میں وعید تو آئی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن وہ خلود کے طور پر نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے طور پر نہیں، بلکہ وہاں سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ فرماتے ابن عباس کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اس صورت میں فما جو ہے یہ من کے معنی میں ہے، یہ جو کہا ہے خالدین فیہ الا ما شاء اللہ، ما اصل میں من کے معنی، مگر اسے جس کو اللہ چاہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لاوے، تو وہ مستثنا ہے اس سے۔ ان ربک حکیم، یقیناً آپ کا رب حکمت والا، فی سنی اپنی کاریگری میں، علیم بخلقی اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا، وکذالک اسی طرح مثلا جو ماقبل میں بیان کیا کہ انسان جنات میں جو نافرمان تھے، بعض نے بعض سے لطف اندوز ہوئے اور نفع اٹھایا، شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور انسانوں نے شیطان کی اتباع کی، کہ اسی طرح جیسے ہم نے متعنا لطف اندوز کیا انسان جنات میں گناہگاروں کو بعض سے نولی، ویسی یہ نولی ولایت سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالم کو بعض پر، بعض ظالم بعض بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو معصیت کا عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے بعض کو بعض پر ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی اگر معصیت کرے تو اللہ ظالموں کو ضرور مسلط فرما دیتا، کہ ظالم معصیت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے تو ہر ظلم ستم سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نولی ولایت سے مسلط کر دیتے ہیں، والی بنا دیتے ہیں ظالموں میں سے بعض کو بعض پر، یعنی علی بعض، یہ بعضن یہ اعلیٰ حرف جار کی وجہ سے منصوب ہے، منصوب بنظیر خافض کے طور پر، اعلیٰ بعضی نے اعلیٰ کو حذف کر کے منصوب بنظیر خافض کے طور پر بعضن کہہ دیا، بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ بما ما موصولہ ہے اس لیے من المعاصی اس کا بیان نکالا، اور با سببیہ ہے اس معصیت کے سبب سے جس کا وہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔